أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا صدق اللہ العظیم. آگے گزشتہ سبق میں توحید اور رسالت کے انکار پر وعید بیان کی گئی تھی کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک نہیں مانتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول نہیں مانتے، ان لوگوں کو آخرت میں کیا سزا ہوگی، کس تکلیف سے ان کو دوچار ہونا پڑے گا اس عقیدے کی خرابی کی وجہ سے، اس کا تذکرہ تھا. آج کے سبق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ مثالیں بیان کی. مثالوں سے دو باتیں ہوتی ہیں، ایک تو بات اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے، اور جو بات پہلے بیان کی گئی ہوتی ہے وہ اور مضبوطی سے ثابت بھی ہو جاتی ہے. تو پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا حال بیان کر دیا جو اللہ کو ایک نہیں مانتے، جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کا پیغمبر نہیں مانتے، ان پر اعتراض کرتے. یہ کیسے پیغمبر ہو گئے، ہماری طرح کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، بازاروں میں جا رہے ہیں، ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا. اس طرح کے اعتراض کر کے آپ کو نبی نہیں مان رہے. ان کی سزا بیان کی گئی کہ ان کو کس طرح کے سخت حالات سے آخرت میں گزرنا پڑے گا. اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ قوموں کا تذکرہ مثال کے طور پر کر رہے ہیں کہ دیکھیں ان قوموں نے بھی اپنے رسول کو جھٹلایا، ان کی نبوت کو نہیں مانا، ان کو اللہ کا رسول نہیں مانا، تو ہم نے ان کو ہلاک کیا. جب اسی بنیاد پر ایک بات بہت قابل غور ہے اور بہت آسان بھی ہے، دیکھا جائے کہ جب قصور ایک ہوگا تو سزا بھی ایک ہوگی. اب پہلی قوموں کا جو قرآن کریم کے اندر واقعہ بیان کیا جاتا ہے تو ہم لوگ بالعموم اس کو ایک واقعہ، قصہ، کہانی کے طور پر لے لیتے ہیں، جبکہ قرآن کریم کوئی واقعہ، قصے، کہانی کی کتاب نہیں ہے. اس کے لفظ لفظ سے ایک عبرت اور سبق ملتا ہے. یہ جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے یہ بھی اسی لیے. اب پہلے قوموں کا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو ہلاک کیا. اس کی وجہ بیان کی جاتی ہے کہ ہم نے کیوں ہلاک کیا، تاکہ اس وقت ہم اور آپ
قرآن کریم کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنے اعمال کا، اپنے عقیدے کا، اپنے کردار کا، کہ اگر ہمارے عقیدے درست ہیں، ہمارے اعمال درست ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازش اور انعامات ہم پر ویسے ہی ہوں گے جیسے پہلے لوگوں پر ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ماننے والے بڑے تھوڑے تھے، نہ ماننے والے زیادہ تھے۔ ماننے والوں کو اللہ نے بچا لیا، جو نہیں ماننے والے تھے ان کو اللہ نے ہلاک کر دیا۔ ایسے ہی تیسرے جو بھی انبیاء آئے سب کے ساتھ یہی بات تھی۔ تو اس میں دو طرح کے لوگ تھے، کچھ ماننے والے، نہیں ماننے والے۔ اگر ہم بھی اپنے آپ کو، اپنے عمل کا جائزہ لیں اور ان لوگوں میں ہیں جو نبی کے لائے ہوئے دین کو مان رہے ہیں، ان کے احکامات کو لائے ہوئے کو مان رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ بھی اللہ کا معاملہ ویسے ہی اچھا ہوگا۔ اور اگر اس کے خلاف اگر ہمارا عمل ہے، جیسا کہ پہلے انبیاء کو لوگ کی قوموں نے ان کو نہیں مانا، اپنے عمل کو درست نہیں کیا، عقیدے کو درست نہیں کیا، ان کو ہلاک کیا گیا، تو آج ہم میں اگر کوئی ایسا ہوگا کہ اس کا عقیدہ وہی خراب ہوگا، عمل خراب ہوگا، تو اسی عقیدے کی خرابی کی بنا پر، اسی عمل کی خرابی کی بنا پر جب ان کو ہلاک کیا گیا تو ہمیں کیوں نہیں کیا جائے گا؟ یہ ہے وہ عبرت کا پہلو کہ اس طرح کے جو واقعات قوموں کے بیان کیے جاتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اور آپ یہ دیکھیں کہ جس اچھائی کی بنا پر اللہ نے ان کو عذاب سے بچایا، جن اچھے اعمال کی بنا پر ان کو اللہ کے نگاہ میں عزت ملی، وہ ہمارے اندر ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ہمیں بھی وہ چیز حاصل ہوگی۔ اور اگر برے اعمال کی بنا پر ان کو ہلاک کیا گیا، وہی برے عمل ہمارے اندر ہیں، تو ہم کیوں بچ جائیں گے؟ یہی بات اصل ہوتی ہے۔ اس کی بنا پر دیکھیے اب یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پہلے واقعہ ذکر کیا گیا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، یعنی کون سی کتاب پتہ ہے بھائی؟ موسیٰ علیہ السلام کو کون سی کتاب ملی؟ تورات۔ جی، تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی۔ قرآن کریم کے بعد تورات یہ بڑی اہم کتاب یہ دی۔ اس کے ساتھ ساتھ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، کہ ہم نے اس کے ساتھ ساتھ ان کے بھائی ہارون کو ان کا ہیلپر بنا دیا، معاون، مددگار، رسول بنا کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیغمبر بنایا، کتاب بھی دی تورات، اور پھر ساتھ ساتھ ان کے بھائی حضرت ہارون کو بھی ان کا معین و مددگار بنا دیا۔ یہ اللہ نے دونوں کو نبی بنا کر کتاب دے کر بھیجا۔ کہاں؟ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے دونوں کو حکم دیا۔ اب یہاں سے دیکھیں نبوت کا کام شروع ہو رہا ہے، تبلیغ کے لیے بھیجا جا رہا۔ ہم نے ان دونوں سے کہا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، کہ ان لوگوں کے پاس جاؤ، یعنی فرعونیوں کے پاس، جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلا دیا ہے۔ توحید کی نشانیاں، کچھ نشانی وہ ہے جس کو ہماری عقل سمجھ لیتی ہے، اور کچھ وہ ہے جو نقلی ہے، یعنی پہلے بھی انبیاء وہ لے کر آئے، کتاب لے کر آئے، لوگوں کھل کر سمجھائے، وہ باتیں دوسروں تک بھی پہنچی، تیسروں تک پہنچی، یہ نقل ہو کر ایک سے دوسرے تک پہنچی۔ کچھ نشانیاں وہ ہیں جو اپنی عقل سے دیکھتے ہیں، اور یہ بڑی نشانی ہر کوئی سمجھ سکتا ہے۔ پورے عالم کے اندر ہم اور آپ اپنی نگاہ دوڑائیں اور اپنی عقل کو استعمال کریں تو ایک صحیح عقل والا انسان یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہ پوری دنیا کا نظام، کائنات کا نظام یوں ہی نہیں چل رہا ہے، اس کو چلانے والا کوئی ہے، اور وہ کئی ایک بھی نہیں ہے، کیونکہ کئی ایک ہوتے تو قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ ان کے آپس میں ٹکراؤ ہو جاتے۔ ایسا اور ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں، 2-3 پارٹنر ہو جاتے ہیں، کچھ دنوں تک ساتھ چلتے ہیں، پھر اختلاف ہو جاتا ہے کسی نہ کسی بات پر، کسی کی رائے کچھ، کسی کی رائے کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کائنات کا نظام چل رہا ہے اور بالکل بغیر کسی اختلاف کے چل رہا ہے، تو چلانے والا کوئی ایک ہے۔
یہ عقل بھی سب کہتی ہے، لیکن ان لوگوں نے اس سب کو جھٹلایا اور اللہ کی توحید کے قائل نہیں ہوئے، ایک اللہ کو انہوں نے نہیں مانا۔ تو نتیجہ کیا ہوا کہ یہ حضرات گئے، ان کو سمجھایا اور وہ لوگ حضرات نہیں مانے، فدمرناہم تدمیرا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے ان کو بالکل تباہ و برباد کر دیا۔ یہی وہ چیز ہے جو مجھے بتانا تھا کہ ان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کیا کس بنیاد پر؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اس کے رسول کو نہیں مانا، اللہ کی توحید کو نہیں مانا، اللہ کے رسول کو رسول نہیں مانا، جھٹلایا، تو ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ اب قرآن ہمیں اور آپ کو یہی سبق دیتا ہے کہ یہی وجہ اگر آج کے لوگوں میں بھی پائی جائے گی کہ وہ قرآن کو جھٹلائیں گے یا نبی کو جھٹلائیں گے یا اللہ کو ایک نہیں مانیں گے، رسول کو رسول نہیں مانیں گے، تو اسی جرم کی بنا پر جب ان کو وہ سزا دی گئی ہے تو اسی جرم کی بنا پر ہمیں اور آپ کو بھی، یا جو اس وقت کے لوگ ہیں جو نہیں مانیں گے، ان کو بھی سزا دی جا سکتی ہے۔ اس میں دیکھیے پھر جھٹلانا بھی دو طرح ہے، ایک تو ہے کہ صراحت کے ساتھ انکار کر دیے، میں رسول نہیں مانتا، قرآن نہیں مانتا، اللہ کو نہیں مانتا، یہ اس کا اعلیٰ درجہ ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے عمل سے انکار، کہ ہماری زندگی، ہم مسلمان ہیں لیکن ہماری زندگی سنت سے ہٹی ہوئی ہے، ہم ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں لیکن ہمارے بہت سے عقیدے ایسے ہیں جو توحید کے خلاف جا رہے ہیں۔ ویسا ہونا نہیں چاہیے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں کیا عقیدہ رکھنے چاہیے اس کو معلوم کر کے اور اس کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے، لیکن ہم کہلانے کو مسلمان ہوتے ہیں لیکن بہت سے عقیدے ہمارے ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے اسلام کے خلاف جا رہے ہوتے ہیں، تو پھر یہ بھی اس میں شامل ہے۔ اللہ کی دیکھیے قرآن، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میری عبادت میں کسی کو شریک کر لے۔ اب شریک کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دو مطلب ہوتا ہے، یا تو دوسرے کو بھی اللہ سمجھ کر شریک کر لے، معبود سمجھ کر، یہ تو شرک واضح ہو گیا، لیکن دوسرے کو دکھانے کے لیے بھی اگر عبادت کر رہا ہے تو یہ بھی اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے قیامت کے دن ایسے لوگوں سے کہ جاؤ، جس کو دکھانے کے لیے تم نے عبادت کی تھی جاؤ اسی سے بدلہ لے لو، اس لیے کہ میں شرک کو پسند نہیں کرتا ہوں، چاہے وہ شرک ایسا ہو کہ میرے ساتھ دوسرے کو معبود بناؤ، یا ایک مجھے بھی دکھانے کے لیے عمل ہو رہا ہے اور دوسروں کو بھی دکھانے کے لیے، تو میرے علاوہ اور کون ہے جس کو عمل دکھایا جائے، یا میرے علاوہ اور کون ہے جس کے لیے عمل کیا جائے۔ تو یہ چیز بھی، ہم مسلمان ہیں تو بھی ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمارا عقیدہ کیسا ہے پیغمبر کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، قرآن کے بارے میں۔ اور اس سے بڑھ کر وہ لوگ ہیں کہ جو سرے سے انکار ہی کرتے ہیں، جو اللہ کا یا پیغمبر کا یا قرآن کا یا دین کا، تو یہ اس میں نمبر 1 پر شامل ہے، لیکن نمبر 2 پر ہمارے اندر کمزوریاں ہیں تو ہم بھی شامل ہیں۔ یہ قرآن کا پیغام ہے کہ ہمیں عقیدے بھی درست رکھنا ہے، اللہ کے بارے میں بھی، پیغمبر کے بارے میں بھی، کتابوں کے بارے میں بھی، سب چیز کے بارے میں، اور اچھے عمل بھی کرنا ہے۔ یہ ایک قوم کا واقعہ بیان کیا گیا۔ اب آگے پھر مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَوْمَ نُوحٍ، کہ ہم نے نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی ہلاک کیا، لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ، کب؟ جب ان لوگوں نے رسولوں کو جھٹلا دیا۔ یعنی وہی چند مثالیں دے رہے ہیں کہ رسول کی بات نہیں مان رہے مکہ کے لوگ، تو یہ سمجھ لیں کہ رسول ہی کی بات نہ ماننے کی بنا پر ہم پہلے بہت سے لوگوں کو ہلاک کر چکے ہیں، لہذا تم سمجھو کہ رہیں کہ اور نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی ہم نے ہلاک کیا، کب؟ لما کذبوا الرسل، جب ان لوگوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اب کبھی کسی کے ذہن میں بات آ سکتی ہے کہ ان کے پاس تو ایک ہی رسول آئے تھے، حضرت نوح آئے، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جب رسولوں کو جھٹلا دیا، بہت سے رسول تو آئے نہیں ان کے پاس، صرف نوح علیہ السلام آئے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جتنے بھی نبی آتے ہیں ان سب کی بنیادی تعلیم ایک ہوتی ہے کہ اللہ ایک ہے۔ جو بھی نبی آتے ہیں ان کی بنیادی تعلیم توحید کے بارے میں ہوتی ہے کہ اللہ ایک ہے۔ تو ایک نبی کو جھٹلانا یہ گویا کہ تمام نبی کو جھٹلا دینا ہے، کیونکہ سب کی تعلیم ایک ہی ہوتی ہے۔ اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں اللہ پاک کہ ان کو کیسے ہم نے ہلاک کیا۔ کہتے ہیں اغرقناہم، ہم نے ان کو پانی کے سیلاب میں ڈبو دیا، وجعلناہم للناس آیہ، اور ان لوگوں کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ دیکھو قرآن نے صاف آ کر کہہ دیا یہاں پر کہ ہم نے جو ان کو ہلاک کیا
نوح علیہ السلام کی قوم کو ان کو ہلاک کر کے تمام لوگوں کے لیے ان کو نشانی بنا دیا کہ اگر نبی کو جھٹلاؤ گے، رسالت پر ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر ہم بھی تم کو بھی اسی طرح سے ہلاک اور تباہ کر دیں گے۔ یہ تو دنیا میں ہوا ہلاکت، اور آخرت میں وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ظالموں کے لیے، نہ ماننے والوں کے لیے ہم نے آخرت میں دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی دنیا میں تو ہلاک کر دیے گئے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ یہیں پر معاملہ ختم ہو گیا، بلکہ آخرت میں اس سے بھی سخت قسم کا عذاب ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ اب آگے قوم حضرت ہود کو بھیجا گیا تھا قوم عاد کی طرف، اور حضرت صالح کو بھیجا گیا تھا سمود کی طرف۔ ان کا بھی تذکرہ کہ ہم نے ہلاک کیا عاد کو اور سمود کو، وہ اصحاب الرس اور اصحاب رس کو۔ رس کے معنی عربی زبان میں آتے ہیں کنواں۔ ان کے بارے میں جو قول ہے مضبوط وہ یہ ہے کہ یہ جو سمود تھے انہی کے کچھ لوگ تھے جو ایک کنویں کے پاس آباد تھے، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کیا۔ تو اب کئی قوم کا تذکرہ آ گیا، دیکھیں مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا، اور حضرت ہود کی قوم کا جس کو عاد کہتے ہیں، حضرت صالح کی قوم جن کو سمود کہتے ہیں، اور اصحاب رس بھی یہ سمود ہی کا ایک حصہ ہے۔ ان سب کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کیا اپنے اپنے پیغمبروں کو جھٹلانے کی وجہ سے، ان پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے۔ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، اور ان قوموں کے درمیان اللہ نے اور بہت سے لوگوں کو ہلاک کیا، یعنی قوم عاد اور سمود کے درمیان، اسی طرح سمود اور اصحاب رس کے درمیان اور بھی بہت سی قومیں ایسی تھیں کہ ان کے پاس، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی نبیوں کو بھیجا ہے سب کا تذکرہ نہیں کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ، کہ کچھ نبیوں کا تذکرہ ہم نے کیا بھی ہے اور کچھ کا نہیں بھی کیا ہے۔ تو ایسے ان قوموں کا جو تذکرہ ہے، ان کے بیچ بیچ میں بھی بہت سی قومیں تھیں جن کی طرف نبیوں کو بھیجا گیا تھا، اور ان کی قوموں نے بھی ان کو نہیں مانا، جھٹلا دیا جب، تو ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، اور ان میں سے ہر قوم کے لیے ہم نے بڑی ہی عجیب و عجیب مضامین بیان کیے تھے، یعنی توحید کو سمجھانے کے بڑے صاف ستھرے، بڑے اچھے انداز میں توحید کے مضامین ہم نے ان کے سامنے بیان کیے، نبیوں کے واسطے سے ان کے سامنے بات پہنچائی گئی۔ اتنی صاف ستھری اور اتنی اچھی بات تھی کہ اگر ماننا چاہتے ہیں تو بہت آسانی سے ان کو بات سمجھ میں آ جاتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور ہے کہ جب تک وہ اپنی پیغمبر کو نہیں بھیج دیتے، جب تک کہ پیغمبر کے واسطے سے اپنی بات لوگوں تک نہیں پہنچا دیتے، اس وقت تک کسی قوم کو پکڑ نہیں کرتے، تاکہ وہ یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں سمجھانے والا کوئی نہیں آیا تھا۔ توحید کو بتانے والا، رسالت کو بتانے والا، اللہ، آخرت، قیامت، ان سب کو بتانے والا ہمارے پاس کوئی نہیں آیا تھا، یہ کہنے کا ان کے پاس موقع نہ رہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے اپنے نبیوں کے ذریعے سے ان باتوں کو کھول کھول کر بالکل لوگوں کے سامنے بیان کروا دیتے ہیں کہ اب بھی اگر کوئی نہ مانے اور نہ ماننے کی وجہ سے ان کی پکڑ ہو تو ان کو کوئی اشکال نہ ہو، یہ کہنے کا موقع نہ ہو کہ ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا۔ اس کو کہہ رہے ہیں وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، کہ ان میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے بڑے عجیب عجیب مضامین بیان کیے ہر قوم کے لیے تاکہ وہ سمجھ جائیں، لیکن وہ نہیں سمجھے تو پھر کیا ہوا؟ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، کہ پھر ہم نے ان قوموں میں سے ہر ایک کو پوری طرح تباہ و برباد کر دیا، پھر کسی کو ہم نے نہیں چھوڑا۔ اب یہاں سے اہل مکہ کو اور متوجہ کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ تو ہم نے تمہارے سامنے مثالیں بیان کر دی کہ انہوں نے جھٹلایا، انہوں نے ان سب لوگوں نے نبی کو نہیں مانا تو ہم نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا، تمہارا بھی عمل وہی ہے، تو ایک سمجھ جاؤ کہ تمہارا بھی جب عمل وہی ہے تو تمہارے ساتھ بھی یہی ہو سکتا ہے۔ ایک
دوسری بات یہ ہے کہ تم خود اپنے تجارتی سفر میں ملک شام کی طرف جاتے ہو اور راستے میں قوم لوط کی بستی پڑتی ہے، وہاں سے جب گزرتے ہو تو ان کے کھنڈرات ابھی بھی موجود ہیں کہ وہاں کوئی آبادی نہیں، ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہلاک کیا، تباہ و برباد کیا، ان کے مقامات اور ان کی جگہیں اب بھی موجود ہے کھنڈرات کی شکل میں، وہاں سے تم گزرتے ہو تو کیا تمہاری آنکھیں بند ہوتی ہے؟ ان کھنڈرات کو دیکھتے نہیں ہو؟ یہ دیکھ کر خیال نہیں پیدا ہوتا ہے کہ ہم سے پہلے یہاں بھی لوگ آباد تھے، ہم جیسے ہی لوگ تھے، اور آج یہ کھنڈرات کی شکل میں تبدیل ہو چکے ہیں، کوئی یہاں نہیں ہے، ان کے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہوا تھا؟ یہ آنکھیں کھولو، اپنی عقل سے کام لو، سمجھو کہ جب اس راستے سے گزر رہے ہو، ان کے کھنڈرات بھی دیکھ رہے ہو، تو کیوں آنکھیں نہیں کھل رہی ہے کہ ہم سے پہلے یہاں بھی ہماری طرح کے انسان تھے، آج نہیں ہے، وہ کیوں نہیں ہے؟ اسی جرم میں تو کہ انہوں نے اپنے نبی کو جھٹلایا تھا تو ہم نے ان کو اس طرح ہلاک و برباد کر دیا، تم بھی نبی کو جھٹلا رہے ہو تو تم کو کیوں نہیں ہلاک کر دیں گے؟ اس کو کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، کہ یہ لوگ اس بستی سے گزر بھی چکے ہیں جن پر بری طرح پتھر برسائے گئے، اُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ۔ قرآن کریم میں 2-3 جگہوں پر اللہ پاک نے فرمایا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ، پتھر کی بارش اللہ نے ان کے اوپر برسا دی، اور نشانات بنے ہوئے تھے کون پتھر کس کو جا کے لگے گا، اس طرح ہلاک کیا اللہ نے۔ اس کو کہہ رہے ہیں کہ بری طرح پتھر ان پر برسائے گئے، افلم یکونوا یرونہا، کیا یہ لوگ اس بستی کو نہیں دیکھتے ہیں؟ یعنی جب یہ مکے سے تجارتی سفر کے لیے شام جاتے ہیں، راستے میں یہ گاؤں بستی پڑتی ہے تو کیا اس کو دیکھتے نہیں ہیں؟ بل کانوا لا یرجون نشورا، نہیں دیکھتے تو ہیں، یہ نہ ماننے کی وجہ یہ ہے کہ دوبارہ مر کے دوبارہ زندہ کیے جانے کی امید ہی نہیں رکھتے ہیں، تو اس لیے ان کی آنکھ نہیں کھل رہی ہے۔ اگر انسان کو یہ ہو کہ ہمیں مر جانا ہے، مر کے دوبارہ اللہ کے سامنے ہمیں جواب دینے کے لیے اٹھنا ہے، کھڑا ہونا ہے، تب جا کر کے وہ ہدایت قبول کرے، اپنے عمل کی اصلاح کرے، اپنی آنکھ کھولے۔ لیکن جس کو یہی یقین نہیں ہے کہ ہمیں دوبارہ مر کے پھر اٹھنا ہے اللہ کے سامنے، تو پھر جب یہ عقیدہ ہی نہیں ہے، ماننا ہی نہیں، دنیا کی زندگی ختم ہو گیا قصہ، تو پھر وہ ان باتوں سے کوئی سبق اور عبرت نہیں لیں گے۔ تو یہ جو عبرت نہیں لے رہے ہیں جبکہ ان کو آنکھوں کے سامنے ساری چیزیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو دوبارہ مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا یقین نہیں ہے۔ اب اگلی آیتوں سے یہ تو ان قوموں کا اور ان کے پیغمبروں کے ساتھ جو معاملہ تھا وہ بیان کیا گیا۔ اب یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مکہ کے لوگ کیا کر رہے تھے اس کو بھی بیان کر دے رہے ہیں کہ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، یہ تسلی ہے پیغمبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، اللہ پاک تسلی دے رہے ہیں کہ جب یہ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو بس یہ آپ کا صرف مذاق اڑاتے ہیں۔ جب آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے ہیں تو یہ بس آپ کا مذاق اڑاتے ہیں کہ اَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، کہ کیا یہی وہ بندہ ہے جس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا؟ یعنی پہلے بھی اشکال ہوا تھا کہ اگر اللہ کو رسول بنا کر آپ ہی کو بھیجنا تھا تو آپ کے اوپر کوئی خزانہ اللہ کی طرف سے آ جاتا، کوئی فرشتہ آ جاتا، یعنی لوگوں کے نگاہ میں یہ بات تھی کہ کوئی بڑا انسان ہونا چاہیے، رئیس، امیر کبیر آدمی کو نبی بنا کر بھیجنا چاہیے۔ آپ بہت معمولی درجے کے انسان ہیں، غریب قسم کے، اور آپ کو نبی بنا کر بھیج دیا۔ تو یہ جب آپ کو دیکھتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تو بس مذاق اڑاتے ہیں، اور مذاق اڑاتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ یہی مسکین اور عام قسم کے انسان کو اللہ نے رسول بنا دیا، اتنی بڑی بستی میں مکے کے اندر کوئی اور نہیں ملا جس کو پیغمبر بنا کے، یعنی کوئی مالدار امیر کبیر بڑے آدمی کو نبی بنا کر بھیجنا تھا، انہی کو بنا کر بھیج دیا ہے۔ خیر، اب کیا کہتے ہیں ان کاد لیضلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا، کہ ہاں یہ تو آدمی کوئی بڑا تو نہیں ہے لیکن اس کی باتیں بالکل جادوئی ہے، یعنی اس کی باتوں میں اتنا اثر ہے کہ جو سنتا ہے وہ اس کو اپنی طرف مائل کر لیتا ہے۔ یہ ہم لوگ تو چونکہ اپنے آباء و اجداد کے دین پر بہت جمے ہوئے ہیں، اسی وجہ سے یہ ہمیں نہیں بھٹکا پا رہا ہے، ورنہ اس کی باتوں میں تو ایسا اثر ہوتا کہ سن لے تو اپنے باپ دادا کے دین سے بھی آدمی ہٹ جائے۔ اس کو کہہ رہے ہیں کہ ان کاد لیضلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا، کہ اگر ہم اپنے آباء و اجداد
کے مذہب اور دین پر جمے ہوئے نہ ہوتے تو یقیناً یہ ہمیں ہمارے معبودوں سے ہٹا دیتے، یعنی گمراہ کر دیتا یہ ہمیں، یہ ایسا انسان ہے یہ کہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات میرے پیغمبر کے بارے میں تو کہہ رہے ہیں یہ کہ اگر ہم جمے ہوئے نہ ہوتے اپنے دین پر تو یہ ہمیں بہکا دیتا۔ ابھی یہ بہکے ہوئے ہیں یا صحیح دین پر ہیں؟ کہہ رہے ہیں سوف وسوف یعلمون حین یرون العذاب، جب یہ لوگ آخرت میں، دنیا میں تو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آخرت میں جب عذاب کو دیکھیں گے تب انہیں سمجھ میں آئے گا کہ یہ جس پر جمے ہوئے تھے وہ صحیح تھا یا جس کی طرف پیغمبر بلا رہے تھے وہ صحیح تھا۔ ابھی تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ تو ہمیں بالکل بھٹکا ہی دیتا اگر ہم اپنے دین پر جمے ہوئے نہ ہوتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ صحیح دین پر جمے ہوئے نہیں ہیں بلکہ یہ باطل پر جمے ہوئے ہیں۔ لیکن اس کا علم کب ہوگا؟ جب دنیا سے جائیں گے اور ان کی پکڑ ہوگی تو پتہ چلے گا کہ اوہو یہ تو غلط ہوا، ہم تو غلط عقیدے کے تابع تھے، غلط چیزوں کو ہم نے صحیح سمجھ رکھا تھا۔ اب یہاں جا کر کے اس کی بات واضح ہو رہی ہے، اس کو کہہ رہے کہ وسوف یعلمون حین یرون العذاب من اضل سبیلا، کہ جب یہ لوگ آخرت میں عذاب کو دیکھیں گے تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ کون راستے سے بھٹکا ہوا تھا اور کون صحیح راستے پر تھا۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا افانت تکون علیہ وکیلا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبر سے کہتے ہیں کہ میرے پیغمبر بتاؤ تو کہ جس شخص نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے، جس شخص نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا، خواہشات کو معبود بنا لینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر جو لوگ جن کو بھی خدا مان رہے ہیں ان پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ آپ ان سے پوچھیں کہ آپ سورج کو اللہ کہتے ہیں، چاند کو کہتے ہیں، درخت کو کہتے ہیں، پتھر کو کہتے ہیں، کسی اور کو اللہ کہتے ہیں، معبود مانتے ہیں، آپ کے پاس اس کے معبود ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کیا دلیل ہے کہ یہ اللہ ہے؟ تو ان کے پاس کوئی دلیل ایسی نہیں ہوتی، تو پھر کیا ہے؟ بس ان کا جی چاہ رہا ہے، اپنی خواہشات جدھر لے جا رہی چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ گویا کہ اپنی خواہشات کو انہوں نے معبود بنا لیا ہے کہ دل جس کو کہہ رہا ہے بس یہی معبود ہو گیا۔ ان سے دلیل پوچھی جائے کہ جس کو معبود بنا رہے ہو اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ اللہ ہے، تو اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی، بس دل میں کسی سے کوئی فائدہ پہنچ گیا اسی کو خدا بنا لیا، جبکہ وہ ظاہری ذریعہ سبب ہوتا ہے، حقیقت تو اللہ کا حکم ہوتا ہے ہر چیز میں۔ اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھلا بتاؤ تو کہ جن لوگوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ اس کے اوپر ذمہ دار ہیں؟ ان کو ہدایت دینے کے ذمہ دار آپ ہیں۔ ایسے لوگ کو آپ کہاں سے ہدایت دے سکتے ہیں جب وہ سننے سمجھنے کو تیار نہیں ہو رہے، اپنے خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ تو پھر آپ ان کے ذمہ دار نہیں بن سکتے، آپ ان کو راہ راست پر نہیں لا سکتے۔ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں کی اکثریت ایسی ہے کہ جو سنتی ہے اور سمجھتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ان کے اکثر ایسے ہیں جو نہ سنتے نہ سمجھتے۔ سننے اور سمجھنے کا مطلب یہ ہوا کہ حق بات کو مان لینے کی نیت سے نہ سنتے ہیں اور نہ حق بات کو مان لینے کی نیت سے سمجھتے ہیں، یہ مطلب۔ ورنہ سنتے تو وہ بھی ہیں، دیکھتے تو وہ بھی ہیں، لیکن قرآن کریم نے کہیں ان کو کہا سمن بکمن عمیون، یہ گونگے ہیں، یہ بہرے ہیں، یہ اندھے ہیں، یہ کہا قرآن نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس آنکھ سے جو چیز دیکھنے کی تھی وہ نہیں دیکھ پا رہے، جس عقل سے جو چیز کو سمجھنا تھا وہ نہیں سمجھ پا رہے، جس کان سے جس حق کو سننا تھا، جس دل سے جس کو سمجھنا تھا وہ نہیں کر رہے۔ تو یہ گویا کہ آنکھ بیکار ہے، نہیں ہے اس کے پاس آنکھ، دل اس کے پاس نہیں ہے، گویا کہ کان اس کے پاس نہیں ہے، کیونکہ جو چیز سننے کی تھی اس کو ہی نہیں سن پا رہے ہیں وہ۔ اس لیے تو یہاں بھی یہ کہ ہم اور آپ تو سمجھ رہے ہیں کہ ان میں کہ اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان میں کہ اکثر نہ سنتے نہ سمجھتے۔ ہاں، کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کو اللہ کی توفیق تھی، انہوں نے سنا اور سمجھا اور ایمان میں داخل بھی ہو گئے۔ انہم الا کالانعام، یہ لوگ یعنی یہ کافر اور نہ سمجھنے والے مشرک، یہ سب تو جانوروں کی طرح ہیں، جس طرح سے جانور نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، یعنی نہ ان کو کوئی فائدہ ہوتا ہے، ٹھیک، بلکہ کہہ رہے ہیں بلہم اضل سبیلا، کہ یہ لوگ تو جانوروں سے بھی زیادہ بے راہ ہیں۔ جانور نہیں سنتے ہیں، نہیں مانتے ہیں، نہیں سمجھتے تو کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ یہ مکلف نہیں ہے،
اللہ نے ان کو ماننے کا مکلف نہیں بنایا ہے، ٹھیک ہے، تو ان کا نہ سننا نہ سمجھنا کم درجے کا ہے، اور یہ تو مکلف مخلوق ہے، ان کو تو سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے، اس لیے ان کا نہ سننا سمجھنا زیادہ ہے، بھاری ہے۔ دوسری بات یہ کہ جانور کا نہ سننا اور نہ سمجھنا اس وجہ سے یہ زیادہ خطرناک ان کے مقابلے میں یہ ہے کہ جانور پھر بھی اپنے محسن کا احسان مند ہوتا ہے، جو اس کو کھلاتا پلاتا ہے، جانور دیکھیے کتنا اس کا وفادار بن کے رہتا ہے۔ کتا ہے، آپ اس کو کھانا ڈال دیجئے، رات بھر دروازے کے باہر بیٹھا رہتا ہے، کوئی اجنبی آدمی کو دیکھتا ہے چلاتا ہے، اسی طرح سے دم ہلاتے رہتا ہے، انسان کے آگے پیچھے بھاگتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک صورت ہے، ہم لوگ کو یاد بھی رہتی ہے، پڑھتے ہیں، وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، اس میں ایک گھوڑے کی حالت کو بیان کیا کہ گھوڑا دوڑتا ہوا، بھاگتا ہوا، ہانپتا کانپتا، اپنے پیروں سے آگ کی چنگاری اڑاتا ہوا، جب وہ تیز دوڑتا ہے تو اسے دشمن کی فوج میں گھس جاتا ہے۔ کیوں؟ اپنے ایک اس مالک کے اشارے پر جو اس کے کھانے پینے کا تھوڑا سا انتظام کر دیتا ہے بس۔ لیکن انسان کے سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے وہ، لیکن وہ میدان جنگ میں کیا جائے گا کہ ہمارے تبلیغ والے بھائی تشکیل کرتے تو بھی 10 بائی 200 تو بھاگتا ہے، ہاں چل جا کر پکڑ کر سمجھا کر کے لاتے، تو میدان جنگ میں کیا جائے گا وہ؟ یہ تو آسان راستہ ہے ان کے مقابلے میں، یہاں اس طرح بھاگ رہا ہے تو وہاں کہاں جائے گا؟ یہ ہے انسان کی حالت بتائے کہ انسان جانوروں سے زیادہ ناشکرا ہے۔ جو اس کو تھوڑا دانہ ڈال دیتا ہے جانور کو، وہ اس کا احسان مند ہوتا ہے۔ جانور بھی اپنے نفع اور نقصان کی چیزوں کو سمجھتا ہے بہت حد تک، 100% نہیں، ہمارے آپ کی طرح نہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل نہیں سمجھتا، لیکن یہ اس سے بھی خراب ہے اس بنا پر کہ یہ اپنے اتنے بڑے محسن کو نہیں پہچان رہے، اللہ کو، جس نے زندگی دی اور دنیا کے اندر ہر چیز کہ ہاتھ اپنے جسمانی لحاظ سے بھی اور دوسری لحاظ سے بھی ہر طرح کی چیزوں سے اللہ نے نوازا، اس کو بھی یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں، تو اس جانور سے بھی زیادہ یہ بدتر اور خراب ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ جو کافر اور مشرک ہیں یہ جانوروں سے بھی زیادہ بے راہ ہیں، اس لیے کہ وہ تو اپنے محسن کو پہچانتا ہے، کچھ اپنے نفع نقصان کو بھی پہچانتا ہے، اور یہ ایسے ہیں کہ نہ اپنے محسن اللہ کو پہچان رہے، نہ دنیا اور آخرت میں کیا چیز ان کے نفع کی ہے، کیا چیز نقصان کی ہے، نہ اس کو پہچان رہے ہیں۔ اس بنا پر قرآن نے کہا کہ یہ جانور سے بھی زیادہ خراب لوگ ہیں۔ یہ ہے آج کا سبق، جس میں ہمیں اور آپ کو یہ سبق لینا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبرت کے طور پر یہ واقعات بیان کی ہمارے سامنے کہ اپنی عقیدے، اپنے اعمال کو ہمیں درست رکھنا ہے، ورنہ کوئی مشکل اللہ کے لیے نہیں ہے کہ جس طرح اعمال اور عقیدے کی خرابی کی بنیاد پر پہلی قوموں کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، اللہ نہ کرے ہم لوگوں کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، اور مختلف جگہوں پر جو حالات خراب ہیں اس پر بھی ہم نگاہ ڈالیں تو یقین سے اب کہہ سکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہمارے اعمال کا دخل ضرور ہوتا ہے۔ ہمارے اعمال اچھے اگر ہو جائیں، ہم اللہ کی طرف پورے طرح آ جائیں، تو پھر کوئی بھی طاقت ہمیں اور آپ کو کچھ نہیں کر سکتی ہے۔ یہ ساری ہماری امت کی جو پریشانیاں ہیں وہ وہی ہمارے اعمال خراب، ہمارے عقیدے خراب، قرآن، نبی، اللہ سے ہماری دوری، یہی وہ بنیادی اسباب ہیں۔ آج بھی اگر پھر سے ہم پہلے والی اپنی صورت بنا لیں جو حضرات صحابہ کی تھی، تو تھوڑی ہی تعداد میں ہوتے، ہم سے بہت کم تعداد میں تھے، ہم ان کے مقابلے میں بہت بڑی تعداد میں ہیں، لیکن مغلوب ہیں، وہ غالب تھے۔ وجہ صرف یہ تھی کہ وہ اس دین کو پوری طرح تھامے ہوئے تھے، عقیدے کے بھی لحاظ سے، عمل کے بھی لحاظ سے۔ ہمارے اندر عقیدے کی بھی کمزوریاں ہیں، اعمال کی بھی کمزوریاں ہیں، جس کی بنا پر یہ صورتحال ہے۔ یہی ہمیں پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہمارے اعمال اور عقیدے دونوں اچھے ہونے چاہیے، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں، اور اس کے مطابق عمل ہو، تو انشاءاللہ وہ بہار پھر لوٹ آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوئی چیز مشکل اور دشوار نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔